رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات گرامی، بہت آسان خلاصہ قرآن کے حوالے سے جو بات ہم نے شروع کی تھی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کا، آج 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہ 5واں رکوع 7 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے 46 تک، یعنی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک یہ رکوع پورا ہوتا ہے، اور اس میں 7 آیات ہیں۔ آج کا درس جو ہے 3 آیات پر مشتمل ہے، اور اس پورے رکوع میں 13 باتوں کا حکم کیا گیا ہے، اور آج کی 3 آیات ہیں، اور کل پھر 4 آیات ہوں گی۔ تو آج کی 3 آیات 40، 41، 42، 40، 41 اور 42 نمبر ہے۔ اس میں اس آج کے درس میں 9 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ اب جو پہلی آیت ہے رکوع کی، اس میں 9 باتوں کا حکم کیا گیا ہے۔ اب پہلی آیت جو ہے اس میں کہا کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام۔ اسرائیل جو ہے وہ دوسرا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اب پہلی بات جس کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو بہت اعزاز اور عزت دی تھی، تو اسی کا کہا جا رہا ہے کہ اس کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اور فرمایا کہ میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ تو ایفاء عہد، دوسری بات جس کا حکم ہے وہ ہے ایفاء عہد، وعدہ پورا کرو، عہد پورا کرو۔ اور تیسری بات جس کا حکم ہے فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ اور چوتھی بات جس کا حکم ہے فرمایا کہ ایسی کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پاک۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور سب سے پہلے تم انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس قرآن کا، اس پیغمبر کا انکار کرنے والے تم نہ بنو، یعنی یہ پھر جتنے انکار کرنے والے آئیں گے تو اس کا وبال تمہارے اوپر ہی ہوگا۔ اور میری آیات کو حقیر معاوضے میں فروخت نہ کرو، حقیر قیمت میں فروخت نہ کرو، یعنی میرے احکام کو بیچو نہیں۔ اور نمبر 7 جس بات کا حکم کیا گیا ہے وہ نمبر 7 کیا ہے؟ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ 2 آیتیں ہو گئیں، اور تیسری آیت میں جو ہے فرمایا حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، یعنی اس طرح تم ملا جلا دیتے ہو کہ حق اور باطل کا پتہ نہیں چلتا، ان کو آپس میں گڑ مڑ نہ کرو، خلط ملط نہ کرو، حق و باطل کو حق کو حق سمجھنے دو کہ یہ چیز حق ہے اور یہ چیز باطل ہے۔ تم ملا جلا دیتے ہو، خلط ملط کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ اور حق کو چھپاؤ نہیں۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، یہ اصل میں تھا وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ کا تھا۔ تو علمی بات ہے کہ واو کے ذریعے جو ہے وہ
تلبسو پر عطف ڈلا ہے، تو اس لیے لا جو لا تلبس الحق کا تھا یہ وہی لا ادھر بھی ہے، مگر عطف کی یعنی اس کا معنی یہاں بھی لگے گا۔ اس کا ترجمہ لا کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، تو کیا تھا؟ نہ خلط ملط کرو حق باطل کو، حق اور باطل کو، اور یہاں لا ہے نہیں مگر اس کا معنی بھی یہاں کریں گے۔ یہ گرامر کے زور سے یہاں معنی کر رہے ہیں، لا کا لا موجود نہیں ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ کا، اور نہ چھپاؤ تم حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جب کہ تم جانتے بھی ہو کہ حق چھپانا کتنا برا ہے، حق کو چھپا دینا کتنا وبال ہے اور کتنا بری بات ہے۔ تو یہ 3 آیات تھی اس رکوع کی، اور 9 باتوں کا حکم ہوا ہے۔ جو رکوع کی پہلی آیت ہے اس میں 3 باتوں کا حکم ہوا، اور جو اس کے بعد والی آیت ہے، آیت رکوع کی آیت نمبر 2، اس میں 4 باتوں کا حکم کیا، اور رکوع کی آیت نمبر 3 میں 2 باتوں کا، تو ٹوٹل 9 باتوں کا حکم کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے اللہ کے احکام ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل، تو میں نے یہ کہا تھا قرآن پاک کے خلاصے میں ایک ترتیب یہ بھی رکھی تھی کہ قرآن پاک میں قرآن پاک پہلے نبیوں اور پہلی کتابوں اور پہلی قوموں کے متعلق کیا کہتا ہے۔ تو اب پہلے نبی کی بات بھی آ گئی، سابقہ نبی کی بات بھی آ گئی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے کہا جا رہا ہے، اور ان کی اولاد پہلی قوموں کی بات بھی آ گئی کہ ان سے مخاطب ہے قرآن پاک کہ تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، اور تم یہ اس بات کا حکم ہے، تمہیں اس بات کا حکم ہے، اس بات کا حکم ہے۔ تو خلاصے کی دوسری ترتیب کے مطابق یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کو بھیجنے والے اور قرآن کو لانے والے کے بارے میں، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن پاک سابقہ نبیوں، سابقہ کتابوں اور سابقہ قوموں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ قرآن پاک آخری نبی، آخری کتاب اور آخری امت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور نمبر 4 کہ قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے جائیں گے، پھر وہ سارے لوگ ہوں گے وہاں جمع، تو سارے لوگوں کے ساتھ جو مختلف معاملات ہوں گے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، ثواب عذاب کے اعتبار سے، اور ٹھکانے اور کھانے پینے کے اعتبار سے، جتنے حالات اور جتنے معاملات ان کے ساتھ کیے جائیں گے، تو ان کو بھی قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ گویا کہ اس اعتبار سے قرآن پاک کا خلاصے کے لیے 4 نمبر استعمال ہوں گے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔